اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تم سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کامل نمونہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ حاضرین کرام، آپ کو ہمارے چینل اسلام اینڈ نالج میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد نکاح فرمانے کی حکمتیں، پارٹ 1۔ حاضرین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، خوبیوں، کمالات اور محاسن کا مجموعہ اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے قابل تقلید ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اسلام نے قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیادی اہمیت دی ہے، اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی وہ راستہ قرار دیا ہے جو کہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ہر قوم اور مذہب کے پیروکار اپنے لیے ایک ہیرو اور ایک آئیڈیل کا انتخاب کرتے ہیں جس کی تعلیمات پہ وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بنی نوع انسان کے لیے آفتاب ہدایت بنا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لا تعداد خوبیوں اور محاسن کے مسلمان اور اہل ایمان تو قائل ہیں ہی، مگر غیر مسلموں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا برس ہا برس مطالعہ کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات عظمت کے اعتراف پہ مجبور ہو گئے۔ تیرا اسوہ ہے اسوہ حسنہ، تیری ذات ذات کمال ہے، تیرا حرف ہے حرف آخری، صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، تھامس کارلائل ایک جگہ لکھتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام کی بنیاد جھوٹ پر رکھی گئی تھی، میں ان سے کہتا ہوں کہ جھوٹا آدمی تو اینٹوں کی ایک معمولی عمارت نہیں بنا سکتا، چاہے جائے کہ وہ ایک مذہب کا بانی ہو اور اس نے ایک تہذیب کی بنیاد رکھی ہو اور اس کا قائم کردہ مکان یعنی اسلام طویل عرصے سے قائم ہو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور صداقت پہ ایمان رکھنے والے ذی عقل اور صاحب فراست لوگ ہیں، اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کوئی قول کبھی جھوٹا نکلا، نہ کوئی فعل غلط ثابت ہوا، نہ ہی ان کی گفتگو بے معنی تھی، اور نہ ہی اس جیسی کوئی مثال پہلے موجود تھی۔ ناظرین کرام، مائیکل ہارٹ لکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کارنامے سر انجام دیے وہ کسی دوسرے کے ہاتھوں سر انجام نہ پا سکے۔ ہیمفرے لکھتا ہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی اور قدر و منزلت کا قائل ہوں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار ان بافضیلت افراد میں ہوتا ہے جن کی کوششیں تربیت بشر کے لیے ناقابل انکار ہیں، اور تاریخ اس پہ شاہد ہے۔ نیپولین بوناپارٹ لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک مرکز ثقل تھی جس کی طرف لوگ کھنچے آتے تھے۔ ہندو سوامی برج نارائن نے لکھا کہ اگر بغض و عناد کی پٹی آنکھوں سے ہٹا کر دیکھا جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ ان تمام دھبوں سے پاک نظر آئے گا جو کہ تنقید کرنے والے جھوٹے بتلاتے ہیں۔ حاضرین محترم، وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جن کی خوبیوں اور کمالات کے اپنے پرائے مسلم غیر مسلم سبھی قائل اور معترف ہیں، ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی مشیت سے انجام پایا، اور ہر بات لا تعداد حکمتوں پہ مبنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد نکاح کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمتیں پوشیدہ تھیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی نکاح ہوا وہ اللہ کے حکم سے اور اس کی منشا سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد ازواج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو اور گوشے کو سامنے لائیں تاکہ امت کی تعلیم کا انتظام ہو سکے۔
کہ ایک عورت کی گھر میں کیا ذمہ داریاں ہیں، اس نے گھر سے باہر کیسے نکلنا ہے، اس کے حقوق کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں، یہ سب تعلیمات امہات المومنین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے سے ہم تک پہنچی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو سب عورتوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا گیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر اور باہر کے تمام پہلو رخ روشن کی طرح عیاں ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے سفر سے واپس لوٹے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت دگنے نفع کے ساتھ فروخت کر کے واپس آئے، تو ساتھ جانے والے غلام میسرہ نے واپسی پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور کمال صفات کا ذکر حضرت خدیجہ سے بڑی تفصیل سے کیا، تو حضرت خدیجہ نے ایک خاتون نفیسہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا، اور یوں ملک شام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے 2 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے نکاح ہو گیا۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس اور حضرت خدیجہ کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ اس سے پہلے حضرت خدیجہ کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں، اور مکہ کے صاحب حیثیت قریش آپ کو پیغام نکاح بھی بھجوا چکے تھے، مگر حضرت خدیجہ راضی نہیں تھی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا، تو بعض روایات کے مطابق 6 اونٹوں پر اور بعض روایات کے مطابق 20 اونٹوں پر نکاح مقرر ہوا۔ خطبہ نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھایا، اور اس خطبہ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و شرف کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد ایجاب و قبول کے کلمات ادا ہوئے، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ کے رشتہ دار ورقہ بن نوفل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خطبہ پڑھا، اور حضرت خدیجہ سے کہا کہ اگر آج دنیا کی کوئی خوش قسمت ترین عورت ہے تو خدیجہ وہ تم ہو۔ حضرت خدیجہ خود فرماتی ہیں کہ میرے لیے وہ سب سے بڑا خوشی کا دن تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اولاد کے سوا باقی ساری اولادیں حضرت خدیجہ سے ہوئی ہیں۔ جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہیں تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اولادیں ہوئیں ان میں بڑے بیٹے جناب قاسم تھے، اور دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ بھی ہے، طیب بھی ہے اور طاہر بھی آیا ہے۔ یہ بیٹے کم عمری میں ہی انتقال کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال ہو گئی تب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ اس وقت تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں ہوئیں وہ رب کی منشا سے ہوئیں، کہ جس نبی کا سونا اور بیٹھنا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہ ہو، اس کی شادیاں اللہ کی مرضی کے بغیر کیسے ہو سکتی تھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت سودہ سے ہوئی، جو کہ ایک عمر رسیدہ خاتون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے شادی اس لیے کی کہ عرب کی جہالت کی اس رسم کا خاتمہ مقصود تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوہ یا مطلقہ سے شادی نہیں کی جا سکتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی تھی کہ مجھے سب سے زیادہ غیرت حضرت خدیجہ پہ آتی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ان کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ حضرت خدیجہ کے غلام اور خدمتگار تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد حضرت خدیجہ نے جناب زید کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا۔ جب یہ جوان ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی شادی حضرت زینب سے کروائی، مگر یہ شادی نہیں بنا سکی، اور بعد میں اس رسم کو باطل کرنے کے لیے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوہ یا مطلقہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے شادی کر لی۔ حضرت بی بی صفیہ ایک بڑے عرب سردار کی بیٹی تھی، اور ایک غزوہ میں مسلمانوں کی فتح کے بعد مال غنیمت میں حضرت داہیہ کے حصے میں آئی تھی۔ صحابہ کرام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضرت صفیہ سردار کی بیٹی ہیں، آپ ان کی دلجوئی کے لیے ان سے نکاح کر لیں۔ حضرت داہیہ نے فرمایا کہ حضور آپ پر میری جان قربان، آپ ان سے نکاح کر لیں۔ یوں حضرت صفیہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا۔ حضرت بی بی جویریہ جو کہ نصر بن حارث کی بیٹی تھی اور جنگ میں قیدی ہو کر آئی تھی،
ان کے بھی سردار کی بیٹی ہونے کے سبب اور ان کے قبیلے کے ساتھ معاملات بہتر بنانے کی غرض سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت جویریہ سے زیادہ خوش قسمت کوئی بیوی نہیں کہ جب ان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو صحابہ کرام نے 100 قیدی عورتوں کو آزاد کر دیا کہ جب حضور کی ان سے نسبت ہو گئی تو اب ہم انہیں قیدی کیوں بنا کے رکھیں۔ حاضرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔